میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس دن بہت بھوکا تھا, سوچا کہ حضور سے شکایت کر دوں. جب میں باہر نکلا حضور نظر آ گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ پیٹ. انہوں نے دکھایا پیٹ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. کہا ابو ہریرہ میرے گھر میں بھی 3 دن سے کھانا نہیں بنا ہے, لیکن چلو میں تمہیں ساتھ لے کر چلتا ہوں, کچھ کھلا دے. ساتھ ابو ہریرہ چلتے رہے. سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر گئے. یہ صحابی حضور کے میزبان جو پہلے مدینے میں میزبان تھے, ان کے گھر گئے. حضرت ابو ایوب کو پکارا کہاں ہے. ساتھ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی آ گئے تھے راستے میں. وہ آئے. حضور نے فرمایا گھر میں کھانے کو کچھ ہے. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ بکری کا ایک چھوٹا بچہ ہے, ذبح کر دوں اگر آپ کو حکم ہے. آپ نے فرمایا ذبح کرو. ذبح کر کے سالن بنایا گیا. سالن بنایا. یہ 4 مہمان ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر دسترخوان پر بیٹھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لذیذ سالن بنا تھا. کئی دنوں کے بعد تو گوشت کے سالن کی خوشبو آئی. جب دسترخوان پر آیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ایوب سے کہا ایک اور کٹوری ہو تو لاؤ, سالن کو آدھا کرو. سالن کو نکالنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ, پچھلے 9 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا, 8 دن سے فاقہ چلتا ہے. بہرحال وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, رسول اللہ کے عطرت ہے. لیکن بتانا یہ ہے کہ میرے آقا اس دسترخوان پر بیٹھ کر کے بھی احساس رکھتے ہیں کہ کس کے گھر میں کھانا نہیں ہے. ہمارے گھروں کے اندر آج جس طرح سے مرغن غذائیں کھائی جا رہی ہیں, کیا کبھی احساس کیا کہ کوئی اور بھوکا ہوگا؟ اس ماہ پاک میں اپنے ہاتھوں کو کشادہ کر دو. اے مومنو, اللہ دینے والا ہے, جتنا تم دو گے اس سے کئی گنا زیادہ اس کا وعدہ ہے, وہ تمہیں نوازے گا, 70 گنا زیادہ نوازے گا. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں حج پہ چلا. حج کسے کہتے ہیں؟ پیسے جمع کر کے حج کے لیے جاتے ہیں لوگ. اس زمانے میں بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں پیسے بہت دنوں سے جمع کیا تھا, حج پہ جانا تھا, اور جب قافلہ نکلا تو مال لے کر کے میں بھی حج پہ نکل پڑا. قافلے اس وقت اونٹوں کے قافلے, گھوڑوں کے قافلے ہوتے. کہتے قافلہ ایک منزل پر پڑاؤ کیا رات کو, میں وہاں پر رکا رہ گیا, اور صبح میں اٹھ کر کے وضو کی غرض سے تلاشتے ہوئے میدان کی طرف آیا تو کچرے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا جس میں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس کچرے کے ڈھیر کے پاس میں نے ایک 8 سال کی بچی کو دیکھا جو کچرا ادھر ادھر کر رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس بچی کے ہاتھ میں ایک مری ہوئی چڑیا آئی. چڑیا مر کر کے پڑی ہوئی تھی. اس چھوٹی سی بچی نے اٹھایا, اس کے پر کھینچے اور چبا کر کھانے لگی, اور دوڑ کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی جو جھوپڑی میں تھی. عبداللہ ابن مبارک کہتے میں اس کے پیچھے ہو لیا. وہ لڑکی گئی تو اپنے گھر میں ایک اس کا چھوٹا بھائی بھی اس کو کھلا رہی ہے مری ہوئی چڑیا. آپ نے اس بچی کو پکڑ لیا اور کہا بیٹا یہ مری ہوئی چڑیا ہے, اسے تو کھا رہی ہے؟ وہ بچی رونے لگی, بابا کیا اسلام 4 دن کی بھوک کے بعد بھی مری ہوئی چڑیا کھانے کی اجازت نہیں دیتا؟ ہمارے گھر میں اس کے علاوہ ہے کیا جو ہم کھا کر کے اپنے حلق کو ترک کریں؟ 4 دن کے فاقے کے بعد بھی ہم مری ہوئی چڑیا نہیں کھا سکتے. عبداللہ ابن مبارک کی آنکھیں بھیگ گئیں. آپ نے اپنے حج کے سفر کا جتنا مال تھا, جو پیسے تھے, سب ایک چادر میں جمع کیا اور سب اٹھا کر کے اس بچی کو دے دیا. کہا بیٹا اس سے تو اپنی زندگی گزار, آئندہ مری ہوئی چڑیا کبھی نہ کھانا. پورا مال دے دیا. اب حج پہ جانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. قافلہ چل پڑا, لیکن عبداللہ ابن مبارک بیچ راستے سے اپنے گھر چلے آئے. لوگ کہتے رہے,
لوگ کیا بولیں گے حج پہ گئے، نکلے بڑی شان سے اور بیچ راستے سے تم لوٹے جا رہے ہو، حج پہ نہیں جاؤ گے؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا میرا حج ہو گیا، میرا حج ہو گیا، میرے مصطفیٰ کی امت کے ایک غریب کے حلق کو تر کرنا یہ میرا حج ہے۔ چلے آئے واپس، حج کا موسم نکل گیا۔ جو خراسان سے، جو ان کے علاقے سے حاجی گئے تھے حج کے لیے، وہ حج کر کے جب واپس لوٹے تو لوگ پوچھ رہے تھے حاجی صاحب کیسا رہا حج؟ تو ہر کوئی کہہ رہا تھا ہمارے حج کا کیا کہنا، ہم عرفات میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ دعا کر رہے تھے، مینا میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ کنکریاں ماری ہیں، ہم طواف کعبہ میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ تھے۔ ہر حاجی کہہ رہا ہے ہم عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ تھے، جبکہ گاؤں والے دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک تو یہی موجود تھے۔ لوگ جا کر کے پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ حج کی، ہم تو آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئی اور کہا مولا میرا قادر مطلق ہے، جب اس کی رضا کے لیے ایک غریب کی مدد کی گئی تو اللہ نے عبداللہ ابن مبارک کی شکل کا ایک فرشتہ بھیجا جو ان کی طرف سے پورے حج کے ارکان ادا کرتا رہا۔ میرے عزیزو، یہ اسلام ہے جو احساس ہے، احساس۔ ہمارے پاس جینے کے لیے جتنا سامان ہے وہ بہت ہے، اللہ نے ہماری حیثیت سے زیادہ ہمیں دیا ہے۔ حقیقت ہے ہمارے گناہوں کے باوجود مال میں مولا نے ہمیں کمی نہیں کیا۔ تم میں سے کتنے ہیں ایسے جو رات کو بھوکے سوتے ہیں؟ کون ہے جو ننگا گھومتا ہے، جس کے پاس کپڑے نہ ہو، جس کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہو؟ سب خوشحال ہے، سب خوشحال ہے۔ لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں میرے عزیزو جہاں آج بھی خوشحالی نام کی کوئی چیز ہی نہیں آئی، کوئی چیز نہیں آئی۔ میں کہتا ہوں ان تک پہنچو، احساس تمہارے اندر رہے، اور اللہ رب العزت اس ہاتھ کو پسند کرتا ہے جو بنی آدم کی اعانت کے لیے اٹھتا ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تمہاری مدد میں رہے گا۔